قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہم جس عنوان پہ گفتگو آج کریں گے وہ ہے کہ علم نافع اور علم نافع کے حصول میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں وہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جو نفع بخش علم ہوتا ہے، اور اصل میں مومن کی ضرورت ہی نفع بخش علم ہوا کرتا ہے۔ یعنی علم کی کئی اقسام ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو بندے کو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ ایک علم وہ بھی ہے جو بندے کو صرف نقصان دیتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو بندے کو صرف نفع دیتا ہے۔ تو نفع بخش علم کو علم نافع کہا جاتا ہے۔ اس علم کے حوالے سے جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جنرلی تو ہر شخص یہ کہتا ہے یار بچہ ہے اس کو پڑھائیں لکھائیں تاکہ وہ علم حاصل کرے، لیکن اس علم کے حوالے سے ہماری رہنمائی نہیں ہوتی کہ بھئی وہ کون سا علم ہے جو ہمارے لیے دراصل سود مند ہے۔ عموماً ہمارا تصور اور کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ علم جس سے ہمیں کوئی ایسی ڈگری ملے جس سے اچھا کاروبار، اچھی نوکری ملے اور اچھی آمدنی ہو، محنت بھی نہ کرنی پڑے اور پیسے بھی زیادہ حاصل ہو جائیں، تو ہمارے ہاں عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ علم نفع بخش ہے، لیکن قرآن و سنت کے مطابق یہ نظریہ مکمل طور پہ غلط ہے۔ قرآن و سنت نہ اس کو علم مانتا ہے جس علم کا مقصد صرف اور صرف حصول رزق ہو، اس لیے کہ قرآن و سنت کے نزدیک علم حقیقی وہ ہے جو بندے کو وہ شعور دے جس شعور سے بندہ معرفت الہی کے رازوں کو پا سکے، اور وہ علم جس سے وہ اپنے آپ کو پہچان سکے۔ من عرف نفس فقد عرف ربہ، وہ علم جو اسے اپنے نفس کی وہ معرفت دے کہ جس نفس کی معرفت حاصل کرنے سے بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اب یہ جو علوم ہمارے ہاں مروجہ ہیں، جس کو پہلے ڈگری کا حصول اور پھر نوکری کا حصول یہ منازل ہوتی ہیں، ان میں معرفت الہی یا معرفت نفس اس کا تو سبق کہیں پر بھی اس میں نہیں ہوتا۔ آپ بھلے کسی بندے نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری، ماسٹر کی ڈگری کیوں نہ لی ہوئی ہو، آپ اس سے معرفت نفس پوچھیں کیا ہوتی ہے تو شاید اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ معرفت نفس کہتے کس کو ہیں۔ معرفت الہی کسے ہوتی ہے اسے معرفت کا معنی بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو اللہ کریم نے ہماری قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان کو اونچے درجے دیتا ہے، رفتیں دیتا ہے، عظمتیں اور کمالات عطا کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ پہلی شرط تو ایمان لانا ہے۔ دوسری شرط والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر جن لوگوں کو اللہ علم میں مراتب عطا کرتا ہے، علم میں درجات عطا کرتا ہے۔ اب ہم تو درجات ڈگریز کو سمجھتے ہیں، میٹرک کی ڈگری، پھر اس سے اوپر درجہ انٹرمیڈیٹ کی، اس سے اوپر والا گریجویشن کی۔ تو اللہ کے ہاں علم جو ہے اس کے بھی درجات ہیں، اور وہ علم نافع جو ہے اس کے درجات اللہ جس کو عطا فرماتا ہے، اس کی ڈگریاں جس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یرفع اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کامل اور اس علم خالص کو حاصل کر لیتے ہیں، یرفع اللہ، پھر انہیں اللہ بلند فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ بلند کرے اصل اونچا عہدہ اسی کا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اونچے عہدے، اونچے سکیل مل جائیں، ان کی ایک مدت ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں کوئی 60 سال کی عمر میں جا کے کوئی 25 سال تک جاب ریٹائرمنٹ لی، سکیل ختم ہو گیا۔ اب پبلک میں اس کا کوئی سکیل نہیں ہے۔ کسی بندے نے 60 سال تک جاب کی، 22ویں گریڈ میں تھا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، اب اس کے دفتر کا چوکیدار بھی ممکن اس کو سلام نہ کرے۔ لیکن اللہ جن کو رفتیں عطا کر دیتا ہے، عظمتیں عطا کر دیتا ہے، پھر زمانے صدیاں گزر جائیں، آج بھی داتا علی حجویری کے نعرے لگتے رہتے ہیں۔
آج بھی دنیا ان کی رفتوں کو، ان کی منازل کو مانتی رہتی ہے، کوئی زمانہ ان کے درجے کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ درجے دنیا نے دیے نہیں ہوتے نا۔ رب جن کو درجے دیتا ہے پھر وہ جس کو دے دے وہ خود بھی لافانی ہے، وہ درجے بھی لافانی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے اس آیت میں ایمان کے ساتھ جس علم کی بات کی کہ والذین اوتوا العلم، اور یہ علم پھر اللہ کی عطا سے ملتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑی زبردست دقیق بات ہے، کسی کو یہ علم نافع مل جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ جو درجہ مجھے مل گیا ہے پکا میرا ہے، نہیں۔ دنیا میں تو بھلے گنہگار ہو نیک ہو، ایک دفعہ جو ڈگری مل جائے پھر وہ ڈگری ہمیشہ اس کی رہتی ہے، اس کے پاس چلے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا اوتو، یہ تا کے ساتھ استعمال کیا۔ اب عربی زبان میں جو دی جاتی ہے چیز، اس کے دو اس میں حرف استعمال کی جاتے ہیں، ایک حرف تا اور ایک حرف تو۔ جب اللہ کوئی چیز حرف تا سے بیان کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دینے والا کسی وقت چاہے تو لے بھی لیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے، یعنی اس کا پھر حامل جو ہوتا ہے اس کو اس اپنی مقام کو اور اس تقاضوں کو ہر وقت پورا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب تقاضے چھوڑے گا اللہ لے لے گا۔ یہ جو آج صدیوں بعد لوگ زندہ اور تابندہ ہیں، انہوں نے ساری زندگی ان علم نافع کے درجات کے تقاضوں کو پورا کیا، اس لیے وہ ابدی ان کے نام روشن ہو گئے۔ تو یہاں یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی نے کوئی وہ علم معرفت حاصل کر لیا، علم نافع حاصل کر لیا، پھر کہ اب عمل بھی چھوڑ دوں، کردار بھی چھوڑ دوں تو شاید یہ رہے گا۔ تو اوتو یہ توا سے نہیں، اللہ نے عطیہ نہیں کیا، یہ دیا ہے امانتاً یہ علم۔ جو اس کی قدر کرے گا اور اس کے تمام شرائط پر عمل پیرا رہے گا وہ اس کا حامل رہے گا۔ اور واللہ خبیر بما تعملون، پھر اللہ نے ساتھ ہی جو اگلا جملہ بولا ہے اس میں اس کا پتہ بھی بتا دیا کہ واللہ خبیر، اللہ پھر خبر رکھتا ہے، خبر لیتا رہتا ہے بما تعملون، کہ اس علم نافع کو حاصل کرنے کے بعد تمہارا عمل اور کردار کیا رہتا ہے، اس عمل اور کردار کی پیمائش اللہ کرتا رہتا ہے۔ اگر علم نافع وہ تمہارے عمل تمہارے کردار میں بہتری کا سبب بنتا رہتا ہے تو پھر اس دولت کے تم امین اور وارث رہتے ہو، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے فرمایا تم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، فرمایا پھر ہم اس کتاب کا وہ علم نافع جو حاصل کر لیتے ہیں اور اس پر کنسسٹنٹلی بعمل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنا رخ موڑتے نہیں ہیں، اس علم نافع کی نفع کی خیرات کے ساتھ ہمیشہ پکے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم انہیں اس کتاب کا اور اس علم نافع کا وارث بنا دیتے ہیں، اور جو وارث بن جاتا ہے اس کو جو وراثت ملتی ہے وہ پھر اسی کی ہوتی ہے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، مگر فرمایا علم نافع حاصل کرنے والے بندے تو بہت سارے ہوتے ہیں، مگر ہمارے بندوں میں سے پھر اصطفینا، جس کو اللہ چن لیتا ہے اس اپنے چنیدہ بندے کو علم نافع کی وراثت عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ اپنے اس کتاب قرآن مجید اور قرآن و سنت کی جو علم ہے اس کی وراثت عطا کر دیتا ہے۔ جی یہ میراث بن کے وراثت بن کے بندے کو مل جاتی ہے، پھر کئی نسلیں بھی اس سے استفادہ کرتی ہیں، مگر جو اللہ جن کو چن لے۔ اب چنیدہ کیسے بنتے ہیں، یہ بات بڑی لائق توجہ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں علم نافع اور راہ سلوک کے مسافر اکٹھے بنے۔ ہم نے ایک ہی وقت میں ارادہ کیا کہ اللہ کی راہ پہ چلنا چاہیے، راہ سلوک پہ چلتے ہیں، علم نافع حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو طالب و مشتاق تھا اور دین کی علم کی کوئی خیرات مجھے ملی تھی، گھر سے بھی ملی تھی، تو میں سلوک کی منازل طے کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچ گیا علم نافع کی خیرات کی وجہ سے۔ لیکن جو میرا دوست تھا وہ علم نافع کا مسافر صحیح نہ بن سکا، راہ سلوک کا مسافر تھا، تصوف اور معرفت کا مسافر بنا،
لیکن علم نافع سے دور ہونے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں وہ راہوں میں ہی گم ہو کے رہ گیا، وہ منزلوں کی طرف نہیں جا سکا، اسے نہ معرفت ملی نہ سلوک کی منزل ملی۔ کیوں؟ علم نافع سے محرومی اس کی اس منزل کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ حضرت سلطان العارفین نے بھی اس طرف ارشاد فرمایا، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اب کچھ لوگ صرف مسافر بنتے ہیں، اس علم نافع کی خیرات نہیں حاصل کرتے، اور پھر جب حاصل کچھ نہیں ہوتا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خود ساختہ فقیر بن جاتے ہیں، عامل بن جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں پھر برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں وہ شخص بے شک کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن جس نے اس علم معرفت کو غلط استعمال کیا، منزل ملے بغیر خود ساختہ ولی بن بیٹھا، فرمایا کافر ہو کے مرے گا۔ تو علم نافع کی خیرات، راہ سلوک، راہ طریقت، راہ شریعت، ان سب راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اشد ضروری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کی سب سے دیرینہ خواہش کون سی ہے؟ جیسے کوئی پوچھیں آخری خواہش کیا ہے، الٹیمیٹ آپ کی ڈیزائر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری الٹیمیٹ سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں علم نافع کے ساتھ ایسا جڑ جاؤں کہ جب میرا وقت موت آئے، فرشتہ اجل میرے سامنے آئے، اس وقت بھی، ان لمحات میں بھی میں علم نافع کی حصول کی تگ و دو میں لگا ہوا ہوں۔ یعنی اس کی امپورٹنس دیکھیے۔ اور پھر جنہوں نے اس اہمیت کو سمجھا اور عملاً اس کو اختیار کیا، ان کی مثال دیکھیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، ہمارے حنفی فقہ کے جو چوٹی کے ائمہ ہیں، ان میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اس علم نافع کی مسند کی طرف جب بڑھے اور مسافر بنے، اس حد تک شغف رکھا، اس حد تک کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے حجرے میں ہیں، لوگ جو آپ سے سوالات کرنے والے، علم کی خیرات پانے والے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک مسئلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے ڈسکشن اس مسئلے پر ہو رہی ہے کہ ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ جب بندہ عمرہ یا حج کرنے جاتا ہے جب حج کرنے کے لیے، تو وہ جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، 3 جمرے ہیں ان پر الگ الگ، تو کیا اس میں سوار ہو کے کنکریاں مارنے پہ اجر زیادہ ہے یا پیدل چل کے کنکریاں مارنے کا اجر زیادہ ہے؟ تو مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ کسی نے کہا جی سوار ہو کے زیادہ اجر ہے، کسی نے کہا نہیں جی پیدل میں اجر زیادہ ہے۔ اس پہ الٹیمیٹ آپ سے رائے پوچھی گئی کہ آپ بتائیں حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری تحقیق، اب علم نافع کی خیرات سے بولنے والا شخص کیسے بولتا ہے؟ آپ فرمانے لگے میرا یہ خیال ہے، میری یہ تحقیق ہے کہ پہلے دو جمرے جو ہیں ان پہ جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو اس کے بعد دعا کرنی ہوتی ہے۔ اب دعا کے لیے کنسنٹریشن چاہیے، اس کے لیے پیدل کنکریاں مارنا زیادہ سود مند اور زیادہ اجر کا باعث بنے گا، لیکن تیسرے جمرے کو جب کنکریاں مارتے ہیں تو اس کے بعد دعا نہیں کرنی ہوتی۔ اب کیونکہ جلدی سے نکلنا ہوتا ہے، اب سواری پر مارنا زیادہ اجر کا سبب ہے۔ اچھا یہ مسئلہ سمجھایا، سب نے آپ کو داد دی۔ علم نافع کی خیرات سے آپ نے واضح کر دیا کہ کن جمروں پہ پیدل زیادہ اجر ہے، کس پہ سواری پہ زیادہ اجر ہے۔ یہ بات مکمل ہوئی، ساتھ ہی اذان ہو گئی مسجد میں، لوگ آپ کے حجرے سے نکلے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے امام ابو یوسف کی آواز بلند ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پلٹ کے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ یعنی علم نافع کی خیرات سے ایسے جڑے کہ آخری لمحے میں بھی علم کی خیرات لوگوں کو دے رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں صرف ایک محکمہ ایسا ہے جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی، وہ سیاست کا محکمہ ہے۔ ساری زندگی بندہ جناب الیکشن لڑ سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، باقی کسی محکمے میں بھی ایسا نہیں ہے۔ علم نافع وہ راستہ ہے جہاں پر جو چلے پھر آخری دم تک اس پر قائم رہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور محدث گزرے حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ساری زندگی علم نافع کے مسافر رہے اور سکھاتے رہے، دفع بخش علم۔
قرآن و سنت کا علم جو نفع بخش علم ہے، جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کوئی نفع اس میں نہیں ہے جی، قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے ہم نے کیا کرنا ہے جی، کون سی نوکری مل جانی ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جو بچہ اسکول نہ پڑھ سکے، انگلش میڈیم اسکول میں فیل ہو جائے یا کوئی معذور ہو ٹانگ سے، بازو سے، آنکھ سے، کان سے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اب یہ دنیا والا علم جس کو ہم علم نافع سمجھتے ہیں، اب یہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کو آخری چوائس ہماری دین ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں اس کو دین میں مدرسے میں داخل کروا دیں، چلے کوئی لولا لنگڑا نبینا حافظ بن جائے گا، کسی مسجد کا امام ہی بن جائے گا، روٹیاں مل جائیں گی۔ یہ ہماری لاسٹ آپشن ہوتی ہے۔ لولے لنگڑے اور بالکل ضعیف الذہن جو بچے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور دین اور علم نافع کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ اس لیول کی ہے۔ کوئی لائق بچہ، ذہین بچہ، پوزیشن ہولڈر بچہ، اس کو لوگ ادھر نہیں لاتے، یعنی ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ساری زندگی یہ علم نافع کی خیرات حاصل بھی کرتے رہے، بانٹتے بھی رہے۔ آخری وقت آ گیا، وہ موت کا آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت بھی طلبہ آپ کے پاس تھے، تو طلبہ نے آپ سے یہ حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو، مرتے وقت وہ سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اب وصیت آخری وقت میں کوئی مرنے والا ہو، پتہ چل جائے اب وقت آ گیا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں وصیت کرنی چاہیے، لیکن ایسے نہیں وصیت کرنی چاہیے کہ پڑھ بھائی لا الہ الا اللہ، پڑھ، اگر وہ کہ نہیں پڑھتا تو کافر ہو جائے گا۔ اب وہ یہ ہمارے لوگوں کو تو پھر وہی بات ہے کہ نہیں پتہ، وہ تو یہی کہیں گے پڑھو بھائی، اگلا نہیں پڑھے گا تو الٹا اس کا جو ساری زندگی کلمے پڑھتا رہا اسے بھی جائے گا، آپ کی اس آخری وقت کی مہربانی کی وجہ سے۔ اب وہ کہ طلبہ علم نافع والے تھے، انہوں نے کیا کیا، وہ آپ کے پاس بیٹھے اور بڑے ادب اور احترام سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ حدیث پڑھنا شروع کی، ادھر تاکید کرنا نہیں شروع کی، پاس اونچی اونچی آواز میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان، یہ بار بار ریپیٹڈلی پڑھنا شروع کیا، 2-3 دفعہ پڑھا نا، تو حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں اس کیفیت میں بھی، وہ جو طلبہ پڑھ رہے تھے یہ حدیث آپ نے پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے طلبہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے استاد جی جملہ دہراتے ہوئے اس جملے پہ پہنچے کہ لا الہ الا اللہ، یہ لفظ مکمل ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ آخری لفظ یہ تھے الا اللہ، دنیا میں پڑھا لا الہ الا اللہ، اور انشاءاللہ آنکھ بند ہوگی جنت میں اگلا جملہ پڑھیں گے محمد رسول اللہ، کیونکہ داخل الجنہ۔ تو علم نافع تو اس کو کہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم توجہ سے یہ بات سن لیجئے کہ علم نافع میں ہم لوگ کیوں نہیں حاصل کر سکتے، کیا رکاوٹیں ہمارے سامنے، اور کیا چیزیں ہیں جو اختیار کریں تو علم نافع حاصل ہو جاتا ہے، اور کون سے کام ہیں جو نہ کر سکیں تو پھر علم نافع حاصل نہیں ہوتا۔ 5 چیزیں بتاؤں گا آپ کو، ایک ہم آج بھی ڈسکس کریں گے، باقی 4 انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ پہلی چیز جی، علم نافع کے لیے جو ضروری ہے، اور اگر وہ نہ کی جائے تو رکاوٹ بھی وہی ہے، وہ ہے کہ علم کی طلب کرنا اور علم حاصل کرنا، لیکن حاصل کیے جانے والے علم پر عمل نہ کرنا۔ جو علم حاصل کر لیا اس پہ عمل نہ کرنا، یہ پہلی رکاوٹ ہے جس سے علم نافع نہیں بنتا، علم نافع نہیں بنتا۔ علم دیکھیے علم نافع تب بنتا ہے، بڑی توجہ طلب ایک مثال دینے لگا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس چراغ موجود ہو، چراغ روشنی کے لیے موجود ہو، لیکن اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل نہ ہو، بتائیں جی روشنی دے گا چراغ؟ آپ کے پاس لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، انرجی سیور لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے پاس بجلی کا کنیکشن نہیں ہے، لو جی آپ کو یہ روشنی دیں گے؟ نہیں نہ دیں گے۔ تو احباب گرامی قادر، جس طریقے سے چراغ نفع بخش تب بنتا ہے جب تیل بھی میسر ہو، یہ لائٹیں الیکٹریسٹی کی نفع بخش تب بنتی ہیں جب الیکٹریسٹی کا کرنٹ، اس کا کنیکشن بھی آپ کے پاس مہیا ہو۔ بالکل اسی طریقے سے علم اس بجھے ہوئے چراغ کی طرح ہے، جب تک عمل کا تیل ساتھ موجود نہ ہو۔
جیسے چراغ کو تیل ملے وہ جل پڑتا ہے، ایسے جب علم کو عمل کی روشنی، عمل کا تیل ملتا ہے، پھر علم نافع بن کے تمہاری زندگی کو منور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بجھا ہوا چراغ ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چلیں کسی کو جلا ہوا چراغ ہی کسی نے تھما دیا، وہ جل رہا تھا، تیل تھا اس میں، آپ کسی گھر میں شفٹ ہوئے، وہاں بجلی لگی ہوئی تھی، روشنی موجود تھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو علم ایسا مل جاتا ہے، علم نافع، کہ جہاں چراغ جل رہے ہوتے ہیں لیکن بندہ ہی اندھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عمل وہ بینائی ہے، علم جلتا ہوا چراغ اگر سمجھو گے تو عمل وہ بینائی ہے کہ جس بینائی سے آپ نے اس روشنی سے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ جلتا ہوا چراغ کسی نابینا کو پکڑا دے، سارا زمانہ تو روشنی پائے گا مگر خود جس نے چراغ پکڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے میرے جیسے ایسے ہیں جو علم کے چراغ تو جلتے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں مگر خود نابینا ہے، کئی روشنی پا لیتے ہیں لیکن خود محروم رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ بینائی، عمل کی بینائی عطا فرمائے۔ عرفاء کا بڑا معروف یہ قول ہے کہ وہ علم جو بغیر عمل کی ہو وہ کشجر، ایک ایسے درخت کی طرح ہوتا ہے جس درخت پہ کوئی پھل نہ لگے۔ علم بغیر عمل کے، یہ جملہ توجہ طلب ہے، علم بغیر عمل کے اس درخت کی طرح ہے جو بے ثمر ہوتا ہے، بغیر پھل والا ہوتا ہے۔ تو جیسے بغیر پھل والا درخت، اس سے کوئی فروٹفل چیز حاصل نہیں ہوتی، کوئی پروڈکٹ حاصل نہیں ہوتی، ایسی اس علم والے سے جس کے پاس عمل کی خیرات نہ ہو وہ بھی بے ثمر ہوتا ہے، وہ بھی معاشرے کے لیے کوئی فائدہ بخش نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاں علم دین، جس کو علم قرآن و سنت کہتے ہیں، وہ بھی حاصل کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بھلے وہ کند ذہن ہو، بھلے وہ معذوری کیوں نہ ہو، بہرحال کچھ بیچ میں بغیر معذوری والے بھی آ جاتے ہیں، بگوڑے جو سکول سے ہوتے ہیں ان کو بھی مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، ان میں بھی بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، الا ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک جنرل پیٹرن میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اکثر لوگ آپ کو یہاں بیٹھ کے جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی اس سے خالی ہوتی ہے۔ اب جب ان کی اپنی زندگی اس خیرات سے خالی عملی طور پر، تو وہ علم تو ہے لیکن علم نافع نہیں ہے۔ جب اپنا ہی چراغ بجھا ہوا ہے تو اوروں کے کیسے جلیں گے؟ پھر کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں جی، لوگ آتے نہیں ہیں جی۔ میں نے تو ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے بھائی، یہ پیمائش کا، کہ جب یہ سمجھو کہ لوگ سننے نہیں آ رہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ عملی طور پر کمزوری آ گئی ہے۔ قصور لوگوں کا نہیں ہے، قصور ادھر ہوتا ہے، دوسروں کی خامیاں تو سب نکالتے ہیں، اپنی نکالے تو تب مزہ آتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس دن ہم میں سے ہر شخص یہاں محراب و ممبر پہ بیٹھنے والا اس پیمانے کو اپنے تولنے کا ذریعہ بنا لے گا، اپنی ہر مجلس میں یہ پیمانہ ترازو لگا کے تولے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی، وہ پھر معاشرے کو برا بھلا نہیں کہے گا، لوگ ایسے ہو گئے ہیں جی، نئی نسلیں ایسی ہو گئی ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہ دیکھیں جنہوں نے علم نافع پایا، ہمارے بزرگان دین، انہوں نے آبادیاں چھوڑی، جنگل میں ٹھکانہ بنایا، مخلوق سے منہ موڑا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑی سرکار ہے جہاں پہ حضرت خواجہ عبداللطیف بڑی سرکار بیٹھے تھے، کیا یہ آبادی تھی؟ آج آبادی اس وقت نہیں تھی۔ کیا یہ گولڑا شریف کے جنگلوں میں جہاں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، یہ آبادیاں تھیں؟ نہیں تھی، یہ آبادیوں سے باہر نکل کے بیٹھے۔ اب مجھے بتائیں انہوں نے کوئی اشتہار چھاپے لوگ آ جائیں؟ انہوں نے واٹس ایپ کوئی اس وقت بنائے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ادھر جناب بیٹھے ہیں اب آ جائیں؟ کوئی بینر لگائے؟ تو بتائیں لوگ گئے یا نہیں گئے؟ تو یہ کون سی چیز تھی جو لوگوں کو آبادیوں سے نکال کر ان ویرانوں میں لے گئی، جنگلوں میں لے گئی، حصول علم کے لیے، حصول معرفت کے لیے؟ لوگ ان کے سامنے دیوانہ وار جا کے کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، کیا وجہ تھی؟
کیونکہ ان کے سامنے ترازو یہی تھا کہ وہ انہوں نے علم کو علم نافع بنا لیا، اور لوگوں جب علم نافع بنتا ہے تو اس کے اندر وہ مقناطیسیت آ جاتی ہے جس میں روحانیت کی وہ خیرات آتی ہے کہ جب وہ صاحب علم نافع وہ آبادی چھوڑ کے ویرانے میں بھی بیٹھا ہو تو آبادیوں والے آبادیاں چھوڑ کے بھی ویرانوں کو آباد کر لیا کرتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہوتی ہے، اور ہم آبادیوں میں رہ کر لوگ ہمیں نہ سنیں تو پھر یہ تو صاف ظاہر ہو گیا نا کہ علم ہے مگر علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع جس کے پاس بھی ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے دنیا انتظار کرتی ہے۔ اور میں نے وہ اساتذہ دیکھے ہیں، میرے ایک استاد تھے، وہ جمعہ پڑھانے جاتے تھے تو اچانک ایک دفعہ میں ان کے پاس ملنے کے لیے گیا، اور جمعے کی شام تھی تو مجھے کافی ویٹ کرنا پڑا۔ ان کے گھر والوں نے کہا جی وہ کمرے کو کنڈی لگا کے اندر پتہ نہیں جناب کیا کر رہے ہیں جی، ہم نے بتا دیا باہر سے۔ تو میں بھی بیٹھا رہا، 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا یار آج بیٹا جی صرف ملاقات۔ میں نے کہا حضرت آخر معاملہ کیا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آنکھیں ان کی بھری ہوئی تھیں، رو رو کے جیسے برا حال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آج اللہ کو منا رہا ہوں یار، کوئی کمی کمزوری آ گئی ہے، جمعے پہ گیا بندے بڑے تھوڑے تھے، میں سمجھ گیا اپنے اندر نور چراغ کوئی بجھ گیا ہے، اس چراغ بجھے ہوئے کو جلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنہوں نے اس پیمانے کو لوگوں سمجھا پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وراثت اپنی کتاب کی دے دیتا ہے اگر بندہ علم نافع کی طرف آ جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلا فارمولہ آج رکھا ہے، اسی سے ہم گفتگو اگلے جمعے کو شروع کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی ذات ہمیں اس زندگی میں جیتے جی اس علم نافع کو پہلے سمجھنے، پھر اس کی طرف آنے، پھر اس کی خیرات کو سمیٹنے، اور پھر اس راہ کا مستقل مسافر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔